سپریم کورٹ میں سرٹن دڑے بندیاں جو چل رہی ہیں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالے، کیونکہ ویسے یہ بات ہے کہ شاید میں نے ترامیم کو، باقی ترامیم کو اتنے غور سے نہیں پڑھا، شاید اس ترمیم کو بہت غور سے پڑھا ہے. سر مان گیا ان ذہنوں کو جنہوں نے یہ 26ویں آئینی ترمیم بنائی ہے، روز ایک نہ ایک پوائنٹ آتا ہے جو اتنا مستقبل کی شناسائی تھی کہ مستقبل میں یہی چیلنج ہو سکتے ہیں. ان تمام کو دیکھتے ہوئے میں ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی بات کروں یا سپریم کورٹ میں بھی آنے والے 8 ججز کی بات کروں، ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ججز کی ٹرانسفر کی بات کروں، یہ سب چیزیں 26ویں آئینی ترمیم سے ہو رہی ہیں. کیا ویژن تھا سر، یہ مجھے بتائیں. چیلنج تو سارے وہی سچویشن کے حساب سے ترمیم سے نکل رہی سب چیزیں. 26ویں ہماری تو ہے ہی نہیں. اچھا، یہ 26ویں ترمیم جو ہے ہماری تو تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ. ٹھیک ہے. PMLN پیپلز پارٹی آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے، آپ یہ 2005-6 کی بات ہوگی، جب انہوں نے چارٹر آف اکانومی کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تاکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن سے متعلقہ جو معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز، دیکھیں بات یہ ہے کہ کیوں ہر طرح کے جو یعنی جوڈیشل ہو، ایگزیکٹو ہو، ملازمین کو کسی ایک جگہ پہ 20 سال 10 سال 15 سال نہیں رہنے دیا جاتا. بھئی اگر اتنا ہی اچھا کام ہے تو ایک ڈسٹرکٹ جج ہے، اسے وہ ڈسٹرکٹ جج جو ہے اس کی 20 سال 15 سال میں اسے جس ضلع میں لگا دیں، رہنے دیں نہیں. ٹھیک ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں، اس سے معاملات جو ہے ان میں بگاڑ آتا ہے. ٹھیک ہے. جب ایک آدمی جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ اتنا زیادہ روٹس ڈیولپ کر لیتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، سمجھ گیا. میں عدلیہ کے حوالے سے کوئی زیادہ ویسی بات نہیں کرنا چاہتا، ورنہ یہ روٹس جو ہے نا، جی سر، ان روٹس کی بڑی تشریح کی جا سکتی ہے کہ کیسی روٹس پیدا ہوتی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی اسلام آباد میں 10-15 سال ہائی کورٹ کا جج رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ایک آدمی جو ہے وہ لاہور میں پیدا ہوا، لاہور میں پڑھا، لاہور میں وکالت شروع کی، لاہور میں جج بن گیا، وہ جج سے لے کے چیف جسٹس تک 13 سال وہیں پہ رہے گا. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پوری دنیا میں موجود ہیں. تو اس سے اگر یہ کو کیا تو یہ کوئی اتنا بڑا پاپ نہیں ہو گیا کہ جو پاپ ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے، حکومت کے ذمہ لگ رہا ہے. یہ پوری دنیا میں ایسا ہے، اور اس کی جو ہے وہ یعنی اچھائیاں ہیں، اس سے بہتری ہے. لاہور کے لوگ اگر کراچی جائیں، کراچی کے لوگ جو ہے اسلام آباد جائیں، اسلام آباد کے لوگ جو ہے کوئٹہ جائیں، کوئٹہ کے لوگ جو ہے لاہور آئے، تو کیا آپس میں آپ ان صوبوں کی لوگوں کی آپس میں کلچر جو ہے وہ شیئر نہیں ہوگا؟ لیکن چلیں، یہ ہمارا تھا ویژن کانسٹیٹیوشن کورٹ کا. یہ آئینی بینچ جو ہے یہ تو بھائی ان کا ویژن تھا، پیپلز پارٹی کا، نہ اس کا PTI کا. اچھا، ہاں، کب آیا یہ ویژن مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. اچھا، وہ تو آپ کی دیوی شرارت میں سے کچھ مانی گئی ہے نہ کوئی نہیں. یہ بینچ کی بات مولانا فضل الرحمان کے مسودے میں موجود تھی، اور اس مسودے میں آئینی بینچ کی بات جو ہے وہ PTI کے کہنے پہ ڈالی گئی تھی. اور ان دنوں میں ایک PTI کے علی گوہر صاحب کا، چیئرمین کا، ایک دفعہ بیان بھی آیا تھا، وہ اگر کہیں سے ڈھونڈیں آپ تو نکلے گا، کہ جی نہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہو سکتی، اگر زیادہ سے زیادہ ہے بھی تو بینچ بن جائے. تو یہ تو ان کی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ رائے تھی، اور کہا تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ نہیں متفق ہو سکتے، چلیں اگر ایٹ دی لیسٹ ہے تو بینچ پہ اوپر آ جائیں. وہ تو ہم نے ان کی بات مانی ایٹ دی لیسٹ پہ. تو یہی ہے نا پھر. اچھا سر، یعنی میں نے کہا آپ کو کہ ایک ہمارا مسودہ تھا، ایک مولانا فضل الرحمان صاحب پلس PTI کا مسودہ تھا. ہمارا مسودہ جو ہے 15% ہے، ان کا جو ہے وہ 85%. آپ کا باقی 85% کیا تھا سر؟
اس میں جو ہے وہ سب سے بڑی چیز جو 70% تھی وہ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھی. کانسٹیٹیوشنل کورٹ بالکل فل فلیج. ایسے تقسیم کیوں ہو گئی ججز میں اتنی زبردست قسم کی؟ اب تو یہ تو لگ رہا ہے سپریم کورٹ یا عدلیہ ہماری اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. یہ تقسیم جو ہے وہ یہ کو اب ہوئی ہے یا اس امینڈمنٹ کی وجہ سے ہوئی؟ یہ تو پہلے بھی تھی. 8 ایک طرف تھے خراب کیا نا نہیں 8 ایک سینئر موسٹ کی جگہ آپ نے تھرڈ سینئر کو لگا دیا. بات یہ ہے میرٹ تو کیا 8 ایک طرف تھے 7 ایک طرف تھے. ہم نے تو نہیں لگایا, جوڈیشل کمیشن نے لگایا. 8 میں زیادہ تر ایگزیکٹو کے لوگ ہیں نا سر, وزیر قانون, اٹارنی جنرل, کتنے سارے 8 بنتے ہیں اگر ٹوٹل 5 بنتے ہیں. آپ کے 5 اس میں اتحادی شامل کر کے سن لے 5 اس میں جو ہے وہ جج ہیں. ٹھیک ہے. 5 اگر میکسیمم آپ کریں تو وہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں. مثال کے طور پہ 2 ہمارے ممبر ہو گئے. ٹھیک ہے. ایک سینٹ سے, ایک قومی اسمبلی سے. ٹھیک ہے. 2 ہمارے ہو گئے اٹارنی جنرل اور وزیر قانون. 4 ہو گئے. ایک جو اسپیکر نے جو ہے وہ پریفریبلی خاتون ہو اور اس کا مائنارٹی سے تعلق ہو, حالانکہ وہ ہمارے کھاتے میں پڑتی نہیں, لیکن چلو آپ ڈال دیں. سر وہ ڈال لی ہے, چلیں ڈال دیں, وہ ڈال لی ہے. 5 ہو گئے نا. جی 5 ہو گئے. 5 یہ ہو گئے اتحادی آپ کے. نہیں سن لیں نا. ٹھیک ہے. اس کے ان 5 کے علاوہ ہمارا ہے ہی کوئی نہیں. پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی اسی میں ہے. پیپلز پارٹی بھی اسی میں, یعنی گورنمنٹ کی سائڈ سے یہی 5 جج ہیں. ٹھیک ہے. باقی 3 کون ہیں؟ 13 ہے نا ٹوٹل ممبر. جی. اور میں ایک تو پاکستان بار کونسل کا نمائندہ ہے. ٹھیک ہے. وہ تو ہمارا نہیں ہو سکتا نا, وہ تو بار کونسل کا نمائندہ ہے. ٹھیک ہے. وہ کبھی ادھر بھی ہو سکتا ہے, کبھی ادھر بھی ہو سکتا ہے. 2 اپوزیشن کے. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس صورتحال میں بیلنس تو اپوزیشن کے پاس ہے. بیلنس اپوزیشن کے پاس. آلرائٹ. وہ ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہم 7 ہو گئے, وہ ادھر جوڈیشری کے ساتھ مل جائے تو وہ 7 ہو گئے. اچھا تو پھر یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ گورنمنٹ بلڈوز کر رہی ہے, گورنمنٹ نے تو ایسے کر دیا, یعنی بغیر سوچے سمجھے. ٹھیک ہے. ہمارے جو بعض صحافی بھائی ہیں وہ تبصرے پہ تبصرہ اور بات پہ بات کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے نا, اس میں نہ گورنمنٹ اپنی مرضی کر سکتی ہے نہ جوڈیشری کر سکتی. ٹھیک ہے. دونوں کو قائل کرنا پڑے گا, اپوزیشن کو ٹھیک ہے اور بار کونسل کو. تو اچھا معاملہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے جو ہے وہ ٹوٹل 13 میں سے 7 جوڈیشری کے لوگ تھے. ٹھیک ہے. تو وہ سیٹیں پیچھے بانٹ کے تو آگے اناؤنس کر دیتے تھے یہ 3 یا 5 لوگ جو ہیں ججوں میں. اچھا میرٹ ہر جگہ چل رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں میرٹ کے اوپر ہی کام ہوئے؟ دیکھیں میرٹ جو ہے وہ کوئی امتحان تو ہو نہیں رہا. مناز صاحب کا کیا میرٹ ہے؟ اعظم خان صاحب کا کیا میرٹ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ گئے؟ اور اب سنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی کون لگے؟ اعظم خان صاحب کو لاہور ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے, اور جسٹس منہاز صاحب لگے. ٹھیک ہے. ان کا میرٹ کیا ہے وہ ذرا جانا ضروری ہے. اب سنا ہے لاہور ہائی کورٹ سے 15 نمبر کے جج صاحب ہیں ڈوگر صاحب کوئی, وہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے, اور وہ سینئر موسٹ جج کہلائیں گے آفٹر جو 11 فروری کو جو میٹنگ ہے اس کے بعد. نہیں سینئر موسٹ تو نہیں ہو سکتے, وہ جس سینیورٹی پہ آئیں گے اسی پہ رہیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سینیورٹی ان کی وہیں پہ رہے گی. اچھا میں ایک ابھی 26ویں آئینی ترمیم ظاہر بات ہے وہ آئینی بینچ کے اندر چل رہی ہے سر. بلاول صاحب نے بڑا اسٹریٹ کہہ دیا کہ کوئی رول بیک نہیں کر سکتا پارلیمنٹ کے علاوہ 26ویں آئینی ترمیم کو, لیکن آپ کی طرف سے کوئی نمایاں بیان نہیں آیا, حالانکہ کیس لگ بھی گیا. نہیں, معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ جورسڈکشن, یہ اختیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. The judges of Supreme Court are bound to act in accordance with Constitution and law. ٹھیک ہے. جو بھی کانسٹیٹیوشن ہے, کانسٹیٹیوشن کو بنانا, اس کو امینڈ کرنا جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. آپ آرٹیکل 239 ہے پڑھ لیں. اچھا بالکل واضح ہے. اگر کوئی ایسی کلاز بن رہی ہو جو آئین کے بنیادی اسٹرکچر کے مخالف ہو تب بھی نہیں. آپ مجھے دکھا دیں گا. جب آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں وہ جی آئین میں ہے کہ جی بنیادی اسٹرکچر کو تبدیل نہیں کر سکتے. بتائیں نا کہاں پہ لکھا ہے, کون سا آرٹیکل ہے. اوکے. اور یہ جو ہمارے ایک بڑے زبردست سینئر ترین جج ہیں وہ کہتے ہیں مجھے 191A کی
تشریح ریکوائرڈ ہے، تو یہ تشریح تو انہوں نے کرنی ہے نا، جس کی بنا پر آج کل بہت زیادہ شور مچ گیا سپریم کورٹ کے اندر. نہیں، تشریح میں آپ آئیں تو امینڈ نہیں نہ کر سکتے. ٹھیک ہے، مگر ایک بہت محترم ویسے انہوں نے 63A میں کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو وہی تو پھر چیزیں اس بات کا آئینی بینچ یا کانسٹیٹیوشن کورٹ کا موجب بنی. اچھا ابھی کل ایک بڑے محترم جج تھے، باہر سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، وہ کہتے صرف ایک خط ہے جس کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم آ گئی. تو واقعی یہ خط ہے کہ اس کے پیچھے ایک پوری سوچ ہے؟ نہیں، وہ خط جو ہے، اب آپ دیکھیں کہ ایک جج صاحب جن کی سروس کو کانسٹیٹیوشنل تحفظ حاصل ہے اور انہیں جوڈیشل کونسل جو کہ انہی کے لوگوں کے اوپر، یعنی جوڈیشل کونسل فرام ججز ہی ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی، اس کے علاوہ ان کو کوئی نکال نہیں سکتا. تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہمیں جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے. ایگزیکٹو مداخلت کر دی ہے. وہ تو بڑا کچھ تھا کہ گیس کے میٹروں پہ بھی کیمرے لگ گئے، بیڈ روموں پہ بھی لگ گئے. تو بھائی کیمرے اگر کسی نے لگائے ہیں یا آپ کوئی مداخلت ایگزیکٹو کر رہی ہے تو آپ بطور جج اس کو یہ توہین عدالت ہے. ٹھیک ہے، تو پھر توہین عدالت کا جو اختیار ہے وہ آپ نے وزیر اعظموں کو، سیاسی کارکنوں کو جو ہے وہ سزائیں دینے اور ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان کو طلب کریں اور توہین عدالت کے جو ہے وہ جرم میں ان کو سزا دیں. کیوں نہیں دی آپ نے؟